اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ویورز اینڈ فرینڈز، السلام علیکم. سابقہ حکایات کی طرح آج بھی میں ایک حکایت لے کر پیش ہوا ہوں. تو آج کی حکایت کا عنوان ہے بادشاہ کی کھوپڑی. اس حکایت کے اندر ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے کہ یقیناً جو ہے موت برحق ہے، اور موت آنے سے پہلے ہمیں جو ہے بتاتی ہے. تو اب آپ کے سامنے میں حکایت کو پیش کرتا ہوں. دریائے دجلہ کے کنارے ایک عبادت گزار جا رہا تھا کہ وہاں ایک کھوپڑی پڑی ہوئی دیکھی. اس کھوپڑی نے زبان حال سے عبادت گزار کو کہا، کبھی میں بھی حکمرانی کی شان رکھتی تھی اور سر پر میری بھی حکمرانی کی ٹوپی تھی. ملک عراق کی حکومت میرے پاس تھی. پھر میں بھی شہر زما کو فتح کرنے کا لالچ کیا، لیکن موت نے مجھے کیڑوں کی خوراک بنا دیا. ہوش کے کان سے غفلت کی روئی نکال تاکہ تیرے کانوں میں نصیحت کے الفاظ داخل ہو سکیں. یعنی کھوپڑی جو ہے عبادت گزار کو سبق دے رہی ہے کہ یقیناً ایک دن موت جو ہے برحق ہے. جس طرح تو چلا پھرتا ہے، اس طرح میں بھی ایک وقت میں ایک شہر زما کے حکمرانی کیا کرتی تھی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ جو ہے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ وہ ناگہانی اچانک اور دفتن ہمارے پاس موت آ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یقیناً موت جو ہے ہمیں دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے. حالانکہ موت سب جگہ موجود ہے، وہ ہم کو سب جگہ ملتی ہے. ہر مقام پر ہر بہانے موت موجود ہے. وہ تو ہمیشہ اپنے آنے کی خبر دیتی رہتی ہے، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے گم ہیں کہ کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے. ہر شخص جانتا ہے کہ میں مروں گا، اور مرنے کا کوئی وقت تعین نہیں ہے جس کو وہ جانتا ہو. اگر یہ دونوں باتیں معلوم نہ ہوتی تو بے شک شکایت بجا ہوتی. ہم روزانہ بلکہ ہر وقت اپنی آنکھوں سے امیر و غریب، بچے، بوڑھے، نوجوان، تندرست اور بیمار سب کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. سب کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اعلان ہوتا ہوا سنتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں. لیکن پھر بھی غفلت اس قدر اور اعمال ایسے ہیں کہ گویا ہم اس کو بالکل بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، اس دنیا میں ہی ہم نے رہنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ایک دن ہمیں موت کا مزہ ہم نے ضرور چکھنا ہے. قدیم مشرقی بادشاہوں کا مقرر کردہ ایک افسر ہوا کرتا تھا جو ہر صبح کو کسی خاص وقت ان کو موت کی یاد دلایا کرتا تھا. موت کے اکثر یاد رکھنے کا نتیجہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کو بے جا ہوس نہیں کرتا اور کسی پر ظلم
تعددی اور جور و ستم کرنے سے باز رہتا ہے۔ جن بادشاہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا یا فتح کرنے کی آرزو کی، ان میں سے ایک بادشاہ سکندر اعظم کا بھی نام موجود ہے۔ اس نے دنیا کا تہائی حصہ فتح کر لیا، لیکن آخر وقت میں بھی اس کی یہی خواہش تھی کہ مجھے موت آئے تو میرے آبائی گاؤں میں آئے موت، اور جاتے ہوئے اس نے یہ عوام کو سبق بھی دیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ دونوں قبر سے باہر نکال دینا، اور عوام کے لیے یہ سبق ہوگا کہ سکندر اعظم دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ، دنیا کے تہائی حصے پر حکمرانی کرنے والا، دنیا سے دونوں خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یقیناً انسان کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اور باقی سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ جن علماء نے دنیا کے کل علوم میں کمال چاہا، وہ اگر موت کو یاد رکھتے تو یہ آرزوئے بے جانا کرتے۔ شاہ ایران اپنی بے شمار فوج کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ یونانیوں سے لڑنے کے لیے دریائے ہلی پانڈ عبور کر رہی تھی۔ خوشی سے چہرہ حشاش بشاش تھا کہ میں لاکھوں آدمیوں پر حکمران ہوں، مگر دفعتاً چہرہ بدل گیا اور بے اختیار اشکبار ہو گیا، اس خیال سے کہ 40-50 سال کے اندر اندر ان آدمیوں میں سے کوئی بھی نہ رہے گا۔ ایک سادھو کی منڈلی میں کسی نے کہا کہ والیے جے پور مہاراجا امر سنگھ، تم مر مر کے بچے ہیں، یعنی امر سنگھ تو مر مر کے بچے ہیں۔ سادھو نے کہا بچہ بچ بچ کے مرے گا، آخر کب تک بچے گا؟ یقیناً ایک دن موت لازمی ہے، اور جو اس کا وقت تعین ہے اس وقت اسے موت آ کر رہے گی۔ تو اسی لیے شاعر نے کیا کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج فلاں کی کل ہماری باری ہے۔ اور یقیناً ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ تو معزز سامعین اور دوستو، آج کی حکایات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یقیناً موت برحق ہے، جو وقت متعین کیا گیا ہے اس پر آئے گی، اور عقل مند انسان دنیا کا وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ غفلت میں پڑی ہوئی آنکھوں کو کھولو اور اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ سرخرو ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ کی عبادات بتائی ہوئی ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی سبق آموز حکایات میں آپ کے لیے پیش کرتا رہوں گا، تاکہ ان حکایات کو سن کر کوئی بھی دوست راہ راست پر آ جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تو یقیناً ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔